السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے یہ ایسا نسخہ ہے، ایک تو یہ لیکوریے کا انشاءاللہ بہترین علاج ہے، اور اس کے علاوہ وقتی ٹائمنگ کے لیے یہ خاص طور پہ جو وقتی ٹائمنگ ہے اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ مزید اس کے بارے میں استاد صاحب سے پوچھتے ہیں، نسخہ بھی پوچھتے ہیں اور مزید فوائد بھی پوچھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کا مزاج بالکل اعصابی ہے ان کے لیے زبردست چیز ہے۔ پٹھوں میں بالکل جان نہیں ہے، پٹھے بالکل کمزور ہو گئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ میں کوٹ واڈ میں بات کرتا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، چاہے مثانے کے پٹھے ہیں چاہے کمر کی ہیں، پورے جسم کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ کمزور ہو گئے ہیں، یا آپ کا خون نہیں بنتا، چہرہ بالکل سفید ہے، پیشاب مقدار میں زیادہ آتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے، مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو لیکوریا بغیر خراش کے، لیکوریا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خراش دار، ایک ہوتا ہے بغیر خراش کے۔ جو بغیر خراش کے ہے وہ ہوتا ہے ٹھنڈے مزاج کے اندر، تر مزاج کے اندر، اور جو خراش والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گرمی والا۔ لیکن عورت کو لیکوریا ہو جائے، مرد کو جریان منی ہو جائے، یہ دونوں گرمی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے، جو بالکل حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن کیا کروں، اکثر حکماء کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کا عوام کا قصور نہیں ہے، حکماء کو بھی پتہ نہیں ہے۔ انہیں اگر پتہ چل جائے کہ اس کو جریان کا مرض ہے تو وہ ٹھنڈی دوائیں دیں گے، لیکن وہاں ٹھنڈی دوائیں کام نہیں کرتی، وہاں خشک سادی یا خشک گرم ادویہ جو ہیں وہ کام کریں گی۔ تو اسی طرح جن کو جریان منی ہے وہ بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں مزاج کے مطابق آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو مزاج کو بتاتا ہوں، آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے۔ اور بغیر خراش کے اگر مثال کے طور پہ لیکوریا ہو رہا ہے تو اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ آپ کے ناک سے پانی بہ رہا ہے، آپ کے ناک سے پانی بہ رہا ہے لیکن بغیر خراش کے۔ نزلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خراش دار ہوتا ہے، ایک بغیر خراش کے ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، وہ پانی رکتا نہیں ہے۔ جسم سے کہیں بھی، جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دفتر میں کام کرتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، وہ جیسے لکھنا شروع کرتے ہیں وہ بعد میں لکھا جاتا ہے، پہلے وہ گیلا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اتنا پسینہ آتا ہے، سردی میں بھی انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے، گرمی تو رہی دور کی بات، سردی میں بھی انہیں پسینہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے زبردست چیز ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اعصابی درد ہو گئے ہیں، اعصابی درد جو سکون کی حالت میں درد ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اصل مقصد ہے اس نسخہ بتانے کا وہ ہے امساک کے لیے۔ جو ٹچ کرتے ہیں اپنی زوجہ کو ٹچ کرتی ہیں، ان کا کام ہوتا ہے، اس کا کام ہو نہ ہو وہ جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر کم گرمی ہوتی ہے، عورت کے اندر زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی۔ برتن توڑنا، بچوں کو مارنا، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا، اس کا موڈ جو ہے وہ آف رہنا، یہ اس کی علامات، چند علامات ہیں۔ اگر یہ علامات آپ کے گھر کے اندر ہیں تو یوں سمجھ لیں آپ اپنی وائف کو سیٹسفائی نہیں کر رہے۔ اگر آپ اپنی وائف کو سیٹسفائی کر رہے ہیں تو یار کھانا کپڑے اس کے تن کے اوپر ہیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جوتا اس کے پاؤں میں ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے نہیں ہیں، پرانے ہیں، نئے نہیں خریدے تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں، اعصابی مزاج والوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ تخم دتورا سیاہ دو رنگوں میں ملتا ہے، ایک وائٹ کلر میں ہوتا ہے، ایک سیاہ کلر میں ہوتا ہے، سیاہ کلر والا آپ نے لینا۔ اور منقع موٹے انگور ملتے ہیں آپ کو، وہی سوکھے ہوئے پنساس اسٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں، وہ لینے ہیں۔ اس کے اندر دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے۔ وہ بیج نکال کے پھر اس کا وزن 4 تولے ہونا چاہیے۔ اور لونگ آپ نے لینی ہے 2 تولہ، مکمل لونگ ہو، یہ نہیں کہ کسی کا سار نہ ہو کسی کا دھڑ نہ ہو، ٹھیک ہے، یا بالکل یا سار لے لینا یا بالکل دھڑ لے لینا، دونوں چیزیں ہوں، وہ آپ نے صاف ستھرے لونگ لینے ہیں۔
اور آپ کو جیسے آپ لونگ لیں تو محسوس ہو رہا ہو جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے جو ہے نا توڑا ہے، صاف شفاف بالکل۔ یہ آپ نے پہلے منقع کو صاف کر لیا، پھر آپ منقع کو کوٹ لیں۔ یہ جب منقع یکجان ہو جائے پھر آپ تھوڑا تھوڑا یہ جو پاؤڈر ہے لونگ اور دھتورے کا تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، کوٹتے جائیں، یہ پورا یکجان ہو جائے گا۔ اب آپ نے چنے برابر گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب جن کو جریان ہے ایک گولی استعمال کرنی ہے، صرف ایک گولی، روزانہ کی ایک گولی کھانی ہے آپ نے۔ صبح ناشتے کے بعد آپ ایک گولی کھا لیں۔ 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر نہ جریان رہے گا نہ لیکوریا رہے گا انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے وقت خاص کے لیے کھانی ہے، مثال کے طور پہ ان کا مائنڈ بن گیا ہے کہ میں نے ہم بستری کرنی ہے، تو وہ ایک گولی کھا لے اور پھر تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے ایک گولی کھا لے، اور مباشرت سے 2 گھنٹے پھر آپ نے ایک گولی 2 گھنٹے پہلے آپ نے پھر یعنی کہ ایک گولی کھا لینی ہے، اور 2 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر آپ نے مباشرت کرنی ہے۔ اگر اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں، آپ نے دودھ پینا ہے، انشاءاللہ 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ کہیں گے اتنا عام سا نسخہ ہے اور اتنے اچھے فوائد ہیں۔ اگر آپ کو دودھ کے ساتھ گھی، کیونکہ اس کا جو مزاج ہے تقریباً خشک گرم مزاج ہے اس نسخے کا، ٹھنڈے مزاج والے جن کی نبض جسٹ 1 سے 2 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے زبردست چیز ہے۔ جن کا مزاج انتہائی گرم ہے وہ اس سے اگر دور رہیں تو بہتر ہے، انشاءاللہ ان کے لیے کوئی اور نسخہ تجویز کریں گے ہم۔ تو بس 2 گولی اس ترتیب سے آپ نے کھانی ہے۔ پیاس کے درمیان آپ نے دودھ گھی استعمال کرنا ہے، پانی وغیرہ استعمال نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس طرح نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ ملنے والا ہے۔ جی بڑی مہربانی، آج کا جو نسخہ ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔